اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع ہے مولانا منظور احمد۔ ذات قبیلہ یہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ خود اس کو سرچ کر لیں گے۔ ہاں، باقی ساری چیزیں میں بتا دوں گا، کیونکہ ذات قبیلہ بتانے سے پورے قبیلے کی، اس قسم کے لوگوں کی وجہ سے پورے قبیلے کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اس لیے نام مولانا منظور احمد 1962 میں خضدار میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام نیک محمد۔ 1973 میں والدہ کی خواہش کے مطابق یہ گاؤں کے مدرسے میں دینی علوم کے لیے انہوں نے داخلہ لیا، دارالعلوم محمدیہ۔ اس کے بعد یہ 1979 میں یہ وہاں سے کراچی آگے، کراچی میں جامعہ فاروقیہ میں انہوں نے داخلہ لیا۔ 28 سال وہاں سے انہوں نے تعلیم وغیرہ حاصل کی اور 28 سال جامعہ فاروقیہ میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اب ذرا جو میں ان کے علوم، ان کی تعلیم، ان کا علم میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایسا ہے کہ جس پہ انسان جو ہے ششدر رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا علم رکھنے والا، اتنی ریسرچ کرنے والا بندہ ہے یہ۔ 28 سال جامعہ فاروقیہ میں امامت کی۔ اس 28 سال کے دوران آپ نے 28 مرتبہ قرآن شریف کا ختم کیا۔ ان کی جو فیلڈ ہے وہ احادیث مبارکہ ہے زیادہ تر۔ 2 ماہ میں انہوں نے احادیث مبارکہ میں پی ایچ ڈی کی۔ بخاری شریف پوری 1.5 ماہ میں انہوں نے یاد کی۔ زبانوں جن پہ ان کو عبور ہے وہ بلوچی، جیسے کہ ان کی وہ مادری زبان ہے، بروہی، پشتو، اردو، عربی، فارسی پر ان کو عبور حاصل۔ اتنے جید عالم، اتنے علم رکھنے والے عالم کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بیوقوف سا ایک بندہ جس کو نہ علم ہے نہ کچھ اور ہے، لیکن اتنے بڑے عالم کے بارے میں یہ اختلاف رائے کی بات کر رہا ہے۔ علم تو مولانا منظور احمد صاحب کے پاس بہت زیادہ ہے، مگر افسوس کہ اتنا علم رکھنے کے باوجود ان کا عمل نہیں ہے۔ اور اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنی معلومات رکھنے کے باوجود ان کی ذات پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہاں تو کسی کو ایک چیز بتا دیں کسی غریب آدمی کو کہ جی یہ آپ نے درود شریف یہ والا پڑھو تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا،
کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کسی کو بتا دیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تو وہ اس پہ تسبیح لے کے شروع ہو چکا ہوتا ہے. اور صبح دوپہر شام جس وقت بھی اس کو وہ وقت ملتا ہے، جو بھی اس کو اپنی دنیاوی کاموں سے نکل کے جب بھی وقت ملتا ہے اس کو، چاہے وہ ڈرائیور ہے، تو میں نے بہت سارے ڈرائیوروں کو، میں جب سوات میں بھی کام کر رہا تھا، دوسری جگہ پہ بھی تھا، تو ان کے ہاتھوں پہ شہادت کی انگلی پہ ان کی کاؤنٹنگ تسبیح لگی ہوتی ہے، اور وہ گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور اس تسبیح کے دانے بھی گر رہے ہوتے ہیں. لیکن اتنے بڑے عالم جو شیخ الحدیث کہلاتے، الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو کیا کہوں، لیکن پروف آپ کو دوں گا. پہلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے علماء اکرام موجود ہیں کہ جو قرآن شریف سامنے رکھا ہوتا ہے، احادیث مبارکہ کی کتابیں سامنے رکھی ہوتی ہیں، اور بے حیائی اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں ہے ان میں، کوئی شرم نہیں ہے کسی قسم کی. وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم تو سب چیزوں سے بری ذمہ ہے، ہم بخشائے. ایسے انسانوں کو اللہ ہی پوچھے گا. بہت افسوس کہ یہ علماء اکرام، میں اگلے ہفتے جن علماء اکرام کی بات کروں گا، آپ کہیں گے کہ یہ علم کے ساتھ ساتھ باعمل علماء اکرام. لیکن جو اس قسم کے عالم ہیں، انڈیا سے سرٹیفائیڈ ہیں، سعودیہ سے جناب یہ سرٹیفائیڈ ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی ایک ڈاکٹر MBBS جب وہ ایگزام دیتا ہے MBBS کے، تو اس سے کویسچن کس چیز کے ہوتے ہیں؟ MBBS کے ہی ہوں گے نا، میڈیکل سائنسز کے بارے میں ہی اس کے پیپرز آئیں گے، اور اس نے وہ یاد کیے ہوں گے، اس نے وہ علم حاصل کیا ہوا ہے. اب وہ کویسچن کا جتنے کویسچنز ہیں اس کے وہ ان کے جوابات دے رہا، لیکن اس نے وہ رٹا کر لیا. اس کی صحت پہ، اس کے اندر، اس کے دماغ میں کسی قسم کی کوئی ریسرچ یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے کہ ان سے جس وقت یہ جب سرٹیفائیڈ ہوئے یا PhD کی انہوں نے جو ڈگری لی، تو کویسچن تو اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آئیں گے نا جس سبجیکٹ میں آپ نے کیا. تو علم تو آپ کے پاس ہے، میں انکار تو نہیں کر رہا، علم تو آپ کے پاس بہت زیادہ ہے. اتنا علم ہے کہ پاکستان میں آپ کے پائے گئے کہ چند ہی لوگ ہوں گے. لیکن علم میں، علم کی بنیاد پہ تکبر کرنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، دوسرے علماء اکرام کے بارے میں بدزبانی کرنا، چاہے وہ بھی کیسے ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں آج آپ کے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، مولانا منظور احمد کے نام پہ.
میں آپ سے بات کر، آپ لوگوں کو جو نوجوان طبقہ ہے، میں ان کو ان کی اصلیت دکھانا چاہ رہا ہوں۔ چلے میں ذرا سا سورہ بقرہ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ ابلیس جن تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن اس نے اتنی عبادت کی کہ فرشتے اس کی نیکیاں اور یہ چیزیں لکھتے لکھتے آخر وہ اس کی اوپر سفارش ہوئی اور اسے اوپر فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ ابلیس جتنی عبادت کر رہا تھا، کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دل سے کر رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے؟ لیکن جب اس کو یہ کہا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جو یہ خلیفہ میں دنیا میں بنا رہا ہوں اس کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو سب کو کہا گیا کہ جی اسے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس مردود نے نہیں کیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ صرف ایک ٹاپک کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ کیا معلوم نہیں تھا کہ جی یہ ابلیس جو ہے ریاکار ہے اور اس میں تکبر اور غرور اپنی عبادات اور اپنے کی وجہ سے آ گیا؟ بالکل معلوم تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ اب اس کو ایکسپوز کر دیا جائے۔ اور وہ ایکسپوز اس وقت ہوا، اس کے غرور، اس کے تکبر نے اس کو راندہ درگاہ اللہ تعالیٰ کیا۔ تو یہی حال، اس کی بھی عبادات بہت تھیں، اس کے بھی نیکیاں بہت تھیں، اس کے بھی جناب علم بہت تھا، اس کے پاس سب کچھ وہ کرتا تھا، تمام جنات میں بھی افضل تھا، فرشتوں میں بھی سردار بن گیا۔ تو یہ عالم، ان کے پاس بھی علم بہت ہے، مگر آپ یوٹیوب پہ جائیں، یوٹیوب پہ جا کے آپ مدرسوں کے باتھ روم مولانا منظور احمد مینگل لکھیں اور اس کو آپ ویڈیو کو سرچ کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کافی عرصے کے بعد اولاد نصیب ہوئی تو وہاں سے وہ قرآن شریف سامنے ہے، تلاوت بھی کر رہے ہیں، آیت بھی پڑھ رہے ہیں، اور کس قسم کی بکواس کی جا رہی ہے، کس قسم کی بیہودہ زبان استعمال کی جا رہی ہے، کس قسم کی اپنے جتنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہنس ہنس کے وہ بے حیائی بے شرمی کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں وہ الفاظ دہرانے کی ہمت تک نہیں کر سکتا۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان کے علم کے بارے میں، ان کی سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا، لیکن اعمال ندارت۔ یہ
شخص جس میں تکبر ہے، غرور ہے. تکبر کی مثال تو میں اس طرح دیتا ہوں، اس کی ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے تو سالوں لگا دیے پی ایچ ڈی کرنے میں نے تو 2 مہینے میں پی ایچ ڈی کی ہے. تمہاری پی ایچ ڈی اور ان کی پی ایچ ڈی اور ان کی سوچ اور ان کے تفکر میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو بھی یعنی کہ آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور آپ بس بولنا ہے، بکواس کرنی ہے. ہمارے بارے میں تو آپ لوگ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں نا، کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، سب کچھ ہو گئے. ہم لوگوں کو تو، انسانوں کو، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، دنیاوی علم ہے صرف، یا کوئی ویسے مزدور غریب لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ رہنمائی ہو، لیکن آپ لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے ہم لوگوں کو اب شرم آنے لگی ہے. ذرا مدرسوں کے، وہ جو ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے مدرسوں کے، قرآن شریف سامنے ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے سامنے قرآن شریف تھا جس وقت یہ بات کر رہے ہیں. آپ اس پوری ویڈیو کو ذرا دیکھیں، اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ ایک اور نے اس ویڈیو کو ڈب نہیں ہے، بیسیکلی وہ اس نے خود اس میں ایڈیٹنگ کر کے ڈالی ہے، یعنی کہ اسٹارٹ میں اور بیچ میں، باقی ساری وہی چیز ہے، کچھ اس نے سلائڈز دی ہیں. لیکن ایک ان کی جو ویڈیو ہے وہ خالص ویڈیو ہے جس وقت یہ پڑھ رہے ہیں اور اس چیز پہ بات کر رہے ہیں. تو اتنی بے حیائی، اتنی گالم گلوچ. میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو ایک گناہ گار سا بندہ ہوں. 5 وقت کی نمازیں بھی کبھی پوری ہوتی ہیں، نہیں ہوتی. جیسے تیسے کر کے گزر رہی ہے. اپنے خالق پہ 100% ایمان ہے اور یقین ہے. پریشانیاں آتی ہیں، نہیں آتی، جاتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس نے جو تقدیر لکھی ہے وہ اس میں بہتری کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سوائے اس کے کوئی بھی نہیں ہے. اور میں اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ عالم دین ہو جو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، ہماری غربت کا، ہمارے عوام کا، ہم سفید پوشوں کا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان سب کو اب ایکسپوز کریں، دیکھیں، ریسرچ کریں، سوچیں، سمجھیں، اور کسی غلط کے پاس نہ جاؤ. جو صحیح ہے اس کی طرف جاؤ، جو نہیں توبہ استغفار کرو. اس شخص نے اس ویڈیو میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیو ہے، علامہ اقبال کے بارے میں بھی ویڈیو ہے، دوسروں کے بارے میں بھی ویڈیو ہے، اس نے اتنی بکواس کی ہے، اتنی واہیات لینگویجز اس نے استعمال کی ہیں کہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. لیکن معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جیسے کتنے لوگ عقل، شعور ہونے اور علم ہونے کے باوجود بھی غلط لیڈروں کے پیچھے ہم گھوم رہے ہیں، اور ہم صرف ان کے وہ بنے اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. فیکٹ کے ساتھ، فگر کے ساتھ، ان کی تعلیمی قابلیتوں کے ساتھ، ان کے علوم کے ساتھ، سب کے ساتھ اب ایکسپوز ہوں گے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے کوئی بھی ہے. اب کسی کو
یہ میں نے آغاز کیا ہے، انشاءاللہ اور لوگ بھی نکلیں گے اس میں ریسرچ کر کے، اور کچھ لوگ ریسرچ کرنا شروع ہو چکے ہیں اس میں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں مولانا بجلی گھر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پشاور کے مولانا تھے، ان کی تقریر سخت ہوتی تھی، لیکن وہ عام انسان کے لیول پہ رہ کے، اس کے آئی کیو لیول پہ رہ کے بات کرتے تھے۔ اتنا ہیوی، اتنا مشکل اسلام بنا کے عوام پہ نہیں ڈالا جاتا تھا۔ خود بے عمل اور غریب کو، جس کا علم نہیں ہے، جاہل ہے، مطلب دنیاوی علم کو دنیاوی کے حساب سے ہے، اس کو آپ چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی اس کے پاس ڈگریوں کی لائنیں لگی ہوں، وہ دنیاوی علم ہے۔ اور میں اس کو کہتا ہوں کہ جس کے پاس دینی علم نہیں ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ جیسے ایک ہفتے میں ایک پروگرام کروں گا اور ایک ہفتے میں دوسرا پروگرام کروں گا، دوسرے پروگرام میں وہ علماء اکرام، یہ میں سیاسی علماء کی باتیں لے کے آیا ہوں، وہ علماء اکرام جس سے آپ بھی متفق ہوں گے، اور آپ لوگ، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی فرقے کو مشرک نہیں کہتا، کافر نہیں کہتا، نہ مانتا ہوں، جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک شخص سینے میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک پیٹ پہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ ائمہ اکرام نے ہمیں بتایا نا کہ یہ طریقہ ہے آپ کا۔ اب ہم جس امام کو مانتے تو ہم سارے امام کو ہیں، لیکن جس امام کی ہم پیروی کر رہے ہیں، ہم اس کے طریقے پہ چلیں گے۔ چلے میں اس کو آپ عام لوگوں کے لیول پہ رہتے ہوئے ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ یہ جو نماز پڑھنے کے طریقے، کہ کوئی کیسے ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی کیسے ٹانگیں کھول کے کھڑا ہے، کوئی کیسے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، میں اس کی ایک مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جی میں ہوں، میں اور میرا اسٹاف ہے، میرے جو کولیگس ہیں، میرے جو انڈر ہیں، وہ میں ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ ٹائپ کر رہا ہوں۔ جب میں ٹائپ کر رہا ہوں اور اس میں کچھ کیلکولیشن، میتھمیٹکس کے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، تو میں ایک ایکسل شیٹ کھولتا ہوں اور میں اس پہ اس کے فارمولوں کو ادھر سے ملٹیپلائی وغیرہ کر کے میں اپنی جو ورڈ کی شیٹ ہے یا کوئی اور پریزنٹیشن ہے، میں اس میں اسے ڈال دوں۔ میرا ایک انجینئر یا میرا ایک سرویئر وہ آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے کہ جی میں ایکسل شیٹ پہ کیلکولیشن کرتا ہوں، کیلکولیٹر یوز نہیں کر رہا، وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں دوسری چیز پہ کام کر رہا تھا، اور میں نے کام یہ کیا کہ جی ایک کیلکولیٹر میں نے اپنے پاس رکھا، اور میں ایکسل شیٹ بھی استعمال کر رہا ہوں، اس میں فارمولے بھی ڈال کے چیک کر رہا ہوں، اور ادھر میں کیلکولیٹر کو بھی یوز کر رہا ہوں۔ دوسرا میرا سرویئر آیا یا کوئی اور آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ جی یہ تو ایکسل شیٹ بھی استعمال کر رہے ہیں اور کیلکولیٹر بھی استعمال کر رہے ہیں، اب وہ چلے گیا۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے یہ دیکھا کہ جی ایکسل شیٹ نہیں استعمال کر رہے ہیں، کیلکولیشن جو ہے وہ مینولی کر رہے ہیں، ساتھ ایک نوٹ پیڈ بھی رکھا ہوا ہے، اس پہ بھی لکھ رہے ہیں۔
3 میرے سب آرڈینیٹس جو تھے انہوں نے 3 طریقے دیکھے. اب ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ ان کو کہیں گے کہ ایسا طریقہ استعمال کرو. یہ طریقہ ایکسل یوز کرو, کئی کیلکولیٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں, ایکسل پہ ہی اپنے فارمولے لگو. دوسرا جو سرویئر ہے وہ جو اپنے سب آرڈینیٹس کو بولے گا کہ نہیں شاہ ایسے کرتے ہیں, ایکسل بھی استعمال کرتے ہیں ایکسل شیٹ پہ, اور ریکنفرمنگ کے لیے وہ جناب کیلکولیٹر بھی یوز کر رہے ہیں. تیسرا جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں جی وہ تو کیلکولیٹر بھی یوز کر رہے ہیں, نوٹ پیڈ بھی یوز کر رہے ہیں, مینول چیزیں بھی لکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو اپنی پریزنٹیشن میں یا کسی بھی ڈاکومنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. غلط تو تینوں نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ائمہ کرام میں سے کوئی غلط نہیں ہے. اسکول آف تھاٹ کے جو بھی علماء کرام جو حقیقی علم با عمل تفرقہ نہ پھیلانے والے جو علماء کرام ہیں وہ سب میرے لیے قابل تعظیم ہے, اور تمام کو میں مانتا ہوں اور تمام کی قدر کرتا ہوں. وہ میرے رہنما ہیں. ائمہ کرام جس نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, جس طریقے سے دیکھا, اس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر کے اپنے فالوورز کو, اپنے ماننے والوں کو جو ہم لوگ ہیں, ان کو اس حساب سے بتا دیا کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اب جو بھی جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو غلط کہنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں غلط کہنے والا؟ کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور جو ہیں, ماننے والے جو ہیں, وہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ غلط ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے سے مالکی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ غلط ہے. میں دیوبندی, بریلوی وغیرہ 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 جو بھی ہے, نہیں جی میرے تو اسکول آف تھاٹ میں اس بندے نے اس طریقے سے نماز مجھے بتائی. اللہ کے بندو سارے کے سارے صحیح ہیں, کوئی غلط نہیں ہے. ہمیں جو تفرقوں میں غلط, اس میں اس قسم کے ابلیس علماء کرام نے ڈالا ہے. مولانا منظور کی میں بات کر رہا ہوں, میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا بھی. اس قسم کے اتنا علم رکھنے کے بعد اس قسم کی واہیات بیہودہ باتیں قرآن شریف سامنے رکھ کے, ہم تو قرآن شریف سامنے رکھ کے سلام کا جواب نہیں دیتے. بات کرنا تو دور کی بات ہے, یہ اس کا ادب بھی نہیں کرتے. یہ جو کر لیں وہ ٹھیک, دوسرا کچھ کر لے وہ غلط. مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہہ دیا تھا ان کو, یا کون سی بات کر دی تھی؟ اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے, اتنی چیزیں کرتے ہوئے, شیخ الحدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے, یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں ہے, ریاکاری ہے. لینڈ کروزرے بنانے کا, پیسہ بنانے کا, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. ان کو کس کس القابات سے نہیں نوازا انہوں نے؟ علامہ اقبال
رحمۃ اللہ علیہ کو کس اس سے نہیں نوازا انہوں نے؟ جائیں آپ دیکھیں، ویڈیو پڑھی ہیں ان کی، اوریجنل ویڈیو پڑھی ہیں، کوئی ڈبنگ نہیں ہے۔ میں اپنی ویڈیو میں اس لیے نہیں ڈال رہا تھا اور لائیو میں اس لیے ہوں کہ تاکہ سب کو یہ پتا ہو کہ یہ کوئی ایڈیٹنگ کر کے آگے پیچھے کر کے کچھ نہیں ڈال۔ میں تو آپ کو کھلی آفر دے رہا ہوں، ریسرچ کریں ان پہ، ایک اس کی بات نہیں کر رہا، سب پہ ریسرچ کریں۔ جب تمہارا عمل نہیں ہے، تم خود ایسے نہیں، اور تمہیں حق کس نے دیا، چاہے تم کتنے بڑے عالم کیوں نہ، کہ کسی کو بھی تم مشرک بول دو؟ وہ جی بریلوی مشرک ہے تو جناب دیوبندی مشرک ہے، تو صرف تم مسلمان ہو اور تم بخشے ہوئے ہو، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ سیاست میں بھی تمہارا یہی حال ہے، تم نے جلسے پہ کھڑے ہو کے کیا کیا مغالطات نہیں بکے۔ ایک عالم دین کے لیے نام نہیں لیتا، چلیں کیا آپ کہیں گے جی میں طارق جمیل صاحب کو ماننے والا ہوں؟ میں طارق جمیل صاحب کو بھی عزت کرتا ہوں، سب علماء کی عزت کرتا ہوں، ان کی بھی غلط بات ہوگی تو بولوں گا میں۔ ان کو آپ نے کیا کیا نہیں بولا؟ یہ سب جو ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر انہیں اچھی صحبت ملی ہوتی، انہیں اچھا کوئی لیڈر یعنی پیر مرشد کوئی ایسا ملا ہوتا ہے، استاد ملا ہوتا جو ان کے کریکٹر کو بھی ٹھیک کرتا۔ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے، جو وہ ہے، وہ فضلو ہے۔ یہ جیسے وہ والد محترم عزت مآب مولانا مفتی محمود صاحب، قدر کرتا ہوں، مانتا ہوں، پولیٹکس میں آگے ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ آگے پیچھے کی، وہ الگ چیز ہے، لیکن علم کے حساب سے اور عمل کے حساب سے ہم لوگ یا جن کو یہ عالم اور عالمہ کے کورسز کرواتے ہیں، ان کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محرم ہے، یہ نامحرم ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے۔ محرم اور نامحرم کی تو بڑی باتیں کی جاتی ہیں، آپ نے پردہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھنا کسی غیر نامحرم عورت کو، آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ دوغلاپن کیا ہے؟ مریم نواز، دوسری جتنی خواتین ہیں، شیری رحمان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میں ان کی کریکٹر کی بات نہیں کر رہا، خواتین کی بات کر رہا۔ کیا یہ مولانا فضل الرحمان کی محرم ہے؟ کیا یہ ان تمام سیاسی میں علماء کی بات کر رہا ہوں، جو علماء اکرام مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں اور یہ چیز ہے، یہ شرعی حکم ہے، یہ غلط نہیں بتاتے۔ علم تو ان کو ہے کہ یہ شرعی حکم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ خود ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ، کرسچن ہیں، دوسرے ہیں، جتنے بھی اہل کتاب کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رشتے کر سکتے ہیں، لیکن مشرکین کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ آپ تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے، رشتے تو دور کی بات ہے۔ آپ تو ان کے مندروں میں جا کے، علماء کی بات کر رہا ہوں، جو دوسرے ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے جیسے نا، جو جا کے آپ ان کے بتوں پہ، ان کی مورتیوں پہ جو آپ پتیاں ڈالتے ہیں، دوسری چیزیں کرتے ہیں،
اب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں تو سیاسی لوگ کی وجہ سے سیاست میں کیا یہ آپ کو معاف ہے؟ کیا سیاست نے آپ کو مذہب نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بھی جھوٹ بولتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، اور جو آپ کرو وہ ٹھیک، جو میں کروں وہ غلط؟ شرعی حکم، قرآن، حدیث مبارکہ، اسوہ حسنہ، اصحابہ اکرام، ائمہ اکرام، تمام لوگوں نے جن کے عمل سے جو چیزیں ہیں ثابت وہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں، مر جائیں گے۔ یہ لوگ تو اگر آپ ختم قرآن کے لیے نہیں بلاتے ہیں تو یہ کتنے کے لیے، کتنے کا جی پڑھنا ہے ختم؟ تو جی 500 روپے والا پڑھ لیں، ہر سپارے کی ایک ایک آیت پڑھی، چلو جی ہو گیا۔ نماز جنازہ کسی کا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، کچھ بھی ہے، افضل ہے کہ جی آپ خود نماز جنازہ سیکھیں اور اپنے بزرگوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ جتنے دل سے، جتنی رقت سے دعا ان کے لیے مانگ سکتے ہیں، یہ مولوی حضرات نہیں مانگ سکتے۔ یہ اپنی اولاد کو یہ سکھائیں اور اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ میری نماز جنازہ تم نے پڑھانی ہے۔ میرے والد مولانا سعید الدین شیرکوٹی کی نماز جنازہ میرے بڑے بھائی رشید الدین نے پڑھائی۔ میرے بڑے بھائی رشید الدین کی وفات کے وقت ان کے بیٹے نے، ان کا جو بڑا بیٹا ہے ابراہیم، محمد ابراہیم، اس نے پڑھائی۔ جس دل کی گہرائی سے وہ دعا مغفرت کی مانگ سکتا ہے، یہ مولوی نہیں مانگ سکتے۔ ان کا تو یہ حال ہے، آپ کے گھر سے نکلیں گے باہر جا کے جناب یہ ان کے ذہنوں میں، مولانا منظور کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے ٹاپک میں میری ہے، میں ان کا لفظ منظور کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ جو علم ہے اور جو اس علم کا تکبر ہے، اس میں یہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ غرور، تکبر، جھوٹ، اس سب میں انہوں نے دوسرے انسانوں کو حقیر کیڑے، انسانوں کی بات تو چھوڑ دو، انسان تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے، ہم جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ سارے حقیر کیڑے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو اپنے لیول کے جو ان کے سامنے کے ہوتے ہیں وہ علماء اکرام، ان کو بھی نہیں بخشتے۔ میں اپنی اس ویڈیو میں غصے میں تو بہت ہوں اس وقت، لیکن یہ ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر رہا جو انہوں نے طارق جمیل صاحب کے لیے استعمال کیے، جو انہوں نے دوسرے علماء اکرام کے لیے استعمال کیے۔ ویڈیو خود دیکھیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے میسج کریں۔ اگر میں نے کسی قسم کی بھی کوئی غلط، کسی سیاسی ورکر کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کا پارٹی سے کوئی تعلق ہوگا، آپ منظور صاحب کو مانتے ہوں گے، آپ مولانا فضل الرحمان کو مانتے ہوں گے، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے یا نہیں ہے۔ علامہ اقبال صاحب کے بارے میں ان کے جو الفاظ ہیں،
کہ انہوں نے تو سالوں لگا دیا پی ایچ ڈی کرنے میں نے تو 2 مہینے میں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ تکبر، غرور. اللہ تعالیٰ نے مولانا منظور، میں تم سے مخاطب ہوں کہ تمہیں اتنا شارپ ذہن، اتنی ذہانت، اتنی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن تم ان صلاحیتوں سے سب کچھ تم نے حاصل کر لیا علم، لیکن یہ کہ اپنی خصلت نہیں چینج کر سکتے. تمہاری کردار کی تربیت نہیں ہوئی. تمہارے کردار کی تربیت ہونی چاہیے. اب کوئی استاد تمہارے کردار کی تربیت نہیں کر سکتا. توبہ استغفار کرو. جتنی چیزیں تم نے کی ہیں اس سے پہلے کہ تم اپنے اس تکبر کی وجہ سے، اپنے اس غرور کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے ایسے ہو جاؤ کہ جیسے شیطان ہو. کتابیں رٹا کر لینے سے، آج کل تو چمپینزی اور بندروں اور ان کو بھی لوگ باہر ملکوں میں بہت زیادہ ٹرین کر رہے ہیں، اور وہ سب کچھ بولنا بھی شروع ہو گئے. سوری. تو فرق تو کچھ نہیں ہے آپ میں اور اس میں، بندر میں. آپ کو بھی سکھا دیا بسم اللہ پڑھ لو، بندر بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے. آپ کو بھی یاد کرا دی گئی یہ آیت ہے، یہ آیت ہے. میرے پاس طوطا تھا، وہ بھی پڑھتا تھا. تو آپ میں اور ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں بچپن سے جو سکھایا گیا وہ یہ سکھایا گیا کہ جی آپ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھو اور نہ سو. لیٹنے کی بات کر رہا ہوں، نہ اس کی طرف. یہ تعظیم ہے. قرآن شریف کو سر پر رکھو. اس قسم کی اس کو عام کتاب نہیں سمجھو. ہمارے لیے بابرکت کتاب ہے. جو دوسرے سوچتے ہیں کہ یہ عام کتاب ہے، اس کو میں اس پہ نہیں آ رہا. لیکن وہ جو اس کو عام کتاب بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کی جس طریقے سے قدر کرتے ہیں، جس طریقے سے تعظیم کرتے ہیں، وہ آپ چیک کر لیں. اعتراض کرنا تو ہمیں آتا ہے کہ جی وہ تعظیم نہیں کرتے. آپ چیک کر لیں کہ وہ کتنی تعظیم کرتے ہیں. آپ سامنے رکھ کے قرآن شریف، احادیث، صحیح بخاری اور ان کی کتب آپ سامنے رکھ کے آپ درس دے رہے ہیں، اور درس کے دوران آپ کو بینگن بھی یاد آ گیا، آپ کو مدرسے کے باتھ روم بھی یاد آ گئے، آپ کو لیسبین لڑکیاں بھی یاد آ گئیں. مجبوراً الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو اس سے، ان الفاظ سے، تو مجھے معاف کرنا. میرے سامنے اس وقت کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی میں نے قرآن شریف کا ریفرنس نہیں لگایا ہوا. میں نے اپنے صرف تھوڑے سے نوٹس لکھے ہوئے ہیں جو ایک سادہ کاغذ پہ ہے، اور اس میں بھی میں اللہ، رسول اور یہ چیزیں نہیں لکھ رہا. مولانا منظور احمد میں نے نہیں لکھا، منظور لکھا ہوا ہے. میں کوئی سورہ کی یا اس کی بتا رہا ہوں تو وہ بھی میں نے نہیں لکھی ہوئی یہاں پہ. مولانا منظور، نہ تم شیخ الحدیث ہو. تم ایک وہ گدھے ہو کہ جس پہ کتابیں لاد دی جائیں اور وہ ان کتابوں کو لے کے چلتا رہے، تو کیا وہ عالم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جب تک تم میں تعظیم نہیں ہے، تمہارا کردار کچھ نہیں. تمہیں جو مانتے ہیں وہ مانتے رہیں، لیکن جب یہ چیزیں دیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ جی ہاں ٹھیک ہے.
میری وہ اس بھی ویڈیو دیکھنا، لائیو پہ میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی لکھ کے بات نہیں کر رہا، میری وہ ویڈیو بھی دیکھنا یاد سے اگلے ہفتے منڈے سے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ پہلی ہے میری، اس کے بعد دوسرے ہیں، اصحابہ کرام پہ بھی ہے میری، وہ آہستہ آہستہ، اور آپ کو میں چیزیں وہ بتاؤں گا، اسٹوریز بھی آئیں گی، سب کچھ آئے گا۔ اور اس کے ساتھ 1 جنوری سے قرآن شریف جو میں پاور پوائنٹ پہ لکھ کے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور جو تفاسیر ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ میں پوسٹ کروں گا، ویڈیو ہوں گی، لیکن وہ سلائیڈز پہ، اور اس کے ساتھ جو ہے تلاوت وغیرہ ہوگی، تو آپ کو پھر اس میں سے ریفرنسز بتاؤں گا کہ جی آپ اس کو دیکھیں۔ آپ کو انڈیا سے سرٹیفکیٹ ملے، آپ کو 1.5 مہینے میں آپ نے صحیح بخاری کو پڑھا، یاد کیا مکہ شریف میں، اور وہاں کے عالم سے آپ ملے، انہوں نے جو باتیں کی تو وہ حیران ہو گئے، آپ نے جتنا بتایا، ارے رٹا کر کے یاد کیا نا، ذرا سا اپنا کردار تو بتا دیتے۔ انہوں نے آپ سے وہ چیزیں بحث کی ہوگی، آپ سے اس پہ بات چیت کی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی یہ تو بہت بڑا عالم ہے، لیکن کریکٹر کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے۔ مولانا منظور، میرا مشورہ آپ کو ہے، آپ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ نمازیں پوری پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جو آپ کی ہسٹری ہے میرے سامنے سب کچھ ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آج رات تہجد کی نماز کے بعد توبہ استغفار کریں، جو کچھ آپ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ تو کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ آپ نیک نیتی سے، اگر کوئی بھی انسان، یہ میں سب کو بتا رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ، کوئی بھی انسان، اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ، کون سا بندہ، آپ نے سوچا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرا ایمان ہے اس خالق سے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور جس نے مجھ پہ یہ عنایت فرمائی کہ مجھے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس سے بڑا میرے لیے کوئی اعزاز نہیں، اس سے بڑی نعمت میں اور کیا چاہوں گا۔ مولانا منظور، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ توبہ کا ارادہ کر کے توبہ کرو، وہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد جتنا علم ہے، اس علم کو صحیح راستے پہ، لوگوں کی، مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے لگاؤ۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ داڑھی رکھنا بہت آسان ہے، میں ابھی شیو چھوڑ دیتا ہوں، میری داڑھی آ جائے گی، 2 دن میں ہی آ جائے گی، لیکن اس داڑھی کا تقدس برقرار رکھنا میرے بس سے باہر ہے۔
میں نے رکھی، نیت سے نہیں رکھی، لیکن گیا تھا، حج پہ گیا، رکھی، چھوڑی، لیکن میں اس کی نہیں پورا کر سکا۔ مجھے یہ کسی صورت میں گوارا نہیں تھا کہ کوئی مجھے، کسی بھی انسان ہو، غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے کسی قسم کی بھی، میں نے کسی کو ڈانٹ دیا اپنے ورکروں میں، کسی اور کے ساتھ کچھ کر دیا، کوئی بات چیت ایسی ہو گئی، اس کی دل آزاری ہو گئی، اور وہ مجھے یہ بولے کہ یار یہ دیکھو، داڑھی رکھ کے اس نے غریب کو ڈانٹا، تو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ چیز سن سکوں۔ لیکن ان لوگوں کے حرکتوں کی وجہ سے، جو ہم مسلمانوں کو انہوں نے تفرقوں میں ڈال کے کیا دیا ہمیں، لال پگڑی، نیلی پگڑی، ہری پگڑی، کالی پگڑی، فلانا پگڑی، یہ پگڑی، وہ پگڑی، ارے اس پگڑی کے پیچھے کریکٹر کیا ہے تمہارا؟ اس کریکٹر کو تو سوچو۔ یہ داڑھی تو وہ چیز ہے کہ اگر صحیح نیت سے رکھی جائے، صحیح طریقے سے رکھی جائے، یہ خود بخود آپ کی اس میں صلاحیت کر جائے گی۔ ہم صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور کس سے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں۔ اب مولانا منظور کا ٹاپک ختم ہو گیا، میں نے انہیں بتا دیا، معافی مانگ لو۔ اب میں آخر کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، کس سے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی بھی مسلمان جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، نہیں ہے اسے لفظی ترجمہ یا ترجمہ قرآن شریف کا ترجمہ نہیں پتہ، لفظی ترجمہ نہیں پتہ، تحقیق نہیں ہے، کچھ نہیں، لیکن نماز پڑھ رہا ہے، کیا ہم جب نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا دل سے مانتے بھی ہیں اللہ اکبر؟ ہم تو باہر نکل کے نواز شریف کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں، ہم تو مولانا فضل الرحمان کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے پیر و مرشد کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دے دو، جی روزگار نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دو، کچھ اور بتا دو، یہی کہتے ہیں نا ہم۔ تو پہلا جھوٹ تو یہاں ہو گیا۔ ثنا دل سے کرتے ہیں، الحمد شریف جب آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی الحمد شریف کو بھی چھوڑ دو، آپ نے کہا ہاں جی تعریف کر رہا ہوں میں، جو آگے آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے تو آپ کہو یا نہ کہو وہ تو ہے ہی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مالک بھی ہے، آپ کہو یا نہ کہو، آپ جھوٹ بولو یا سچ بولو، لیکن جس وقت آپ یہ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس سے مدد مانگتے ہو؟ یہ سوچو۔ جس وقت اس کو دل سے پڑھو گے، دل سے رو پڑھو گے، اس طریقے سے پڑھو کہ میں حاضر اس کے سامنے ہوں، اس طریقے سے یہ کہیں، پھر دیکھیں اگر آپ نہ روئے تو مجھے کہیے، کیونکہ آپ کو خود، اور اگر آپ رو پڑے تو پھر بیڑا پار، پھر کسی وظیفے کی ضرورت ہے۔ ایک نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جھوٹ شروع،
اس کے بعد دوسری نماز پڑھی، پھر جھوٹ بولا، تو ایک مرتبہ نہیں، صبح کو 4 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، دوپہر کو 12 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، عصر میں 8 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر 7 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، یہی کام ہے۔ پھر تہجد میں بھی کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نوافل میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آج کے ٹاپک کے لیے میں نے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ تھے، آپ لوگوں کو میں نے ایک ٹپ دے دی ہے، یہ نوجوان نسل کے لیے ٹپ، اس پہ سوچیں۔ اور یہ نہ کوئی مولوی آپ کو بچائے گا، نہ کوئی عالم بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل آپ کو بچائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، دوسرا کوئی نہیں بچائے گا۔ دنیا بھی بناؤ، رہبانیت نہیں ہے ہمارے اس میں، اسلام میں دین اور دنیا دونوں ہیں۔ دل دکھا ہوا ہے، سوچا ہے چلو ایک آدھ روز جو بھی باقی ہے زندگی کا کچھ کرتے چلیں۔ اجازت چاہوں گا، درود شریف اور استغفار کو زد عام کریں، جتنا ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے پورا دن فجر سے لے کے عشاء تک، بستر پر سوتے وقت 1 مرتبہ استغفار، 1 مرتبہ درود شریف، کچھ اور نہیں میں کہہ رہا، 1 مرتبہ دل سے استغفار، 1 مرتبہ دل سے درود شریف۔ میں لفظ درود شریف استعمال کرتا ہوں، میں نے کوئی آپ کو یہ نہیں کہا کون سا درود، سارے درود۔ ارے ہم تو نہیں بھیج رہے ہوتے، آپ جتنے درود شریف پڑھ رہے ہیں ہم تو نہیں بھیج رہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ پہلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ کہا، دوسری میں بھی میں نے یہی کہا تھا، جب بھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آئے تو پورا لکھیں کاغذ پہ، صاد لام میم یہ مت ڈالیں، پورا لکھیں، نہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، نہ آپ کی سیاہی ختم ہوگی، انک کم پڑے گی، نہ آپ کو زیادہ یہ ایم وغیرہ لکھنا کہ کہیں پہ MOHD لکھ دیا، کہیں ایم لکھ دیا، کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ یار آپ اتنی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اسپیس نہیں ہے یہاں پہ، اور فونٹ چھوٹا کر دو، 2 لائنوں میں لے لو اس کو، اگر آپ نے کالم چھوٹا بنایا ہوا ہے، لیکن لکھو تو پورا۔ اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ان کے جلسوں میں جا کے ان کو اور سیاستدانوں کی باتیں سننے کا ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ تو درود شریف کو کوئی بھی ہو، اس کو 1 مرتبہ رات کو کسی وقت بھی دن میں، اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے،
میں جو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ صرف یہ کر رہا ہوں، ایک مرتبہ استغفار، ایک مرتبہ درود شریف یہ پڑھے، سو جائے۔ میں اگر رات کو سوؤں گا تو گارنٹی نہیں ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، یہ اس کا کرم ہوگا جو مجھے صبح اٹھائے گا، تو پھر یہ پڑھ کے سو جاؤں تو آپ کی شفاعت بھی مل جائے گی اور خالق و مالک بخشش بھی فرما دے گا استغفار اور توبہ سے۔ اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کل، چلیں بتا ہی دیتا ہوں، کل جو ہے اویس نورانی صاحب وہ ہے میرا موضوع، اور ان کے بارے میں آپ کو کچھ، میں زیادہ ریسرچ کرتا ہوں، سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کے کریکٹر پہ ویسی بات نہیں کروں گا کہ وہ کیا ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کسی کے کریکٹر اور یا کسی اور چیز پہ بات نہیں کر سکتا، میں صرف یہ جو کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، سب کچھ ہیں، اور قرآن شریف اور احادیث مبارکہ کی کتابیں سامنے آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ اتنی بکواس کر کے، اتنی بے حیائی کی باتیں کر کے پھر آپ دوبارہ تلاوت شروع کر دیتے، وہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، اس وقت وہ آپ نہ پڑھتے تو بہتر تھا، بند ہی کر دیتے تاکہ دنیا میں پردہ تو رہ جاتا۔ اس کریکٹر کی میں صرف بات کر رہا ہوں کہ قرآن شریف کو آپ نے سامنے رکھ کے گستاخی کی یا نہیں کی آپ درس دیتے ہوئے آپ نے واہیات الفاظ استعمال کیے، بکواس کی، بے شرمی کی باتیں کی تو کیوں کی؟ جب آپ نے کی ہیں تو ہم آپ کی اس چیز کو نہیں مانتے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔